أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى في مقام آخر: فإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری آواز سننے والی ماؤں اور بہنوں، آج ہمارا اسلامی معاشرہ اور اسلامی سماج جس ناگفتہ حالات سے دوچار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں۔ آج اسلامی معاشرے کے اندر، مسلمان بستیوں کے اندر، مسلمان مردوں کے اندر، مسلمان عورتوں کے اندر، خاص طور سے نوجوان لڑکیوں کے اندر بڑے بڑے جرائم، مجرمانہ حرکتیں اور اسی طرح بے حیائی اور بے پردگی کے کام پائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مسلمان مرد ہو یا کہ مسلمان عورت ہو، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب اسلامی شریعت کی، قرآن اور حدیث کی پابندی کرے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بیماریوں میں سے اور برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑی بیماری نوجوانوں کے اندر شریعت بیزاری۔ آج ہمارے نوجوان چاہے ان کا تعلق
مردوں میں سے ہو یا کہ نوجوان لڑکیاں ہوں، شریعت بیزار نظر آ رہی ہیں، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی پابندی ان کی زندگی کے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے گھرانے خراب ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر بدکاری پائی جاتی ہے، ننگا پن پایا جاتا ہے، زناکاری پائی جاتی ہے، ان کے گھروں میں اجنبی مردوں کا آنا جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھر خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اسلامی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ شریعت نے جو پابندیاں عائد کی ہیں مردوں کے اوپر، مرد ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتے۔ وہ پابندیاں جو عورتوں سے متعلق ہیں، ہماری عورتیں اور خواتین، خاص طور سے نوجوان لڑکیاں ان پابندیوں کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا سماج تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور مختلف قسم کی برائیاں آج ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم میں کا ہر فرد اپنے گھر کا محاسبہ کرے، ہم میں کا ہر شخص اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنے حالات کو دیکھے اور اپنی جو کیفیت ہے اس پر نگاہ رکھے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر کتنا رحم و کرم کیا ہے، عورتوں کو کتنی عزت اسلام نے عطا کی ہے۔ اس کے باوجود ہماری خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں ان چیزوں کو خاطر میں لائے بغیر اور اسلام کے احسان کو، قرآن اور حدیث کے احسان کو فراموش کر ایسے اعمال میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتی ہیں اور ایسے گناہوں میں پڑ جاتی ہیں جن کی اسلام میرے بھائی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہی خواتین ہیں جن کی اسلام سے قبل کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ان کا اعتبار نہیں تھا، کوئی ان کا وقار نہیں تھا، لوگ ان کو حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور عورتوں کو اتنا ذلیل اور اتنا حقیر سمجھا جاتا تھا کہ ان کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ قرآن کا مطالعہ، قرآن کریم کی آیتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ بتلاتی ہیں کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے بھائی، اسلام نے عورتوں کو وہاں سے اٹھایا ہے اور عزت اور وقار کے آسمان پر اسلام نے پہنچا دیا۔ اس کے باوجود اگر عورتیں اسلامی شریعت کی پابندی نہ کریں، اسلامی پردے کا اہتمام نہ کریں، میرے بھائیوں، یہ عورتوں کے حق میں یہ بڑی مصیبت ہے اور افسوسناک بات ہے۔ اور میں نے کہا کہ اسلامی شریعت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے آج مسلم نوجوان لڑکیوں کا شکار کیا جا رہا ہے، ان کی عزت و آبرو سے کھیلا جاتا ہے، ان کو آسان نوالا لقمہ سمجھ کر ہضم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، عورتوں کو بھی ہوش کا تعاقل لینا چاہیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے، اور عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت قرآن اور حدیث کی اتباع میں ہے، شریعت کی پابندی میں ہے۔
پردے کے اہتمام میں ہے، ساتھ ہی ساتھ گھر کے ذمہ داروں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، سرپرستوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، باپ دادا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کریں، اپنے گھر کو اباحیت کا اڈا قرار نہ دیں اور محرمات کا اڈا قرار نہ دیں، بلکہ ہر مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر پر باریک نگاہ رکھے، اپنی عورتوں پہ گہری نگاہ رکھے کہ ہمارے گھر کی خواتین، ہمارے گھر کی لڑکیاں، ہمارے گھر کی دوشیزائیں کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، وہ اسلام کی پابند ہیں یا نہیں ہیں، شریعت کی پابند ہیں یا نہیں ہیں، اسلامی پردے کی پابندی کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں۔ حال یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بے غیرت ہو چکے ہیں، ان کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت نہیں ہے، اور اسلام کی جو حمیت پائی جانی چاہیے وہ حمیت ان کے اندر پائی نہیں جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مرد اپنی بے غیرتی کا ثبوت دیتے ہیں، ان کے گھر کی خواتین ان کی موجودگی میں ان کے سامنے ننگا پن کا مظاہرہ کرتی ہیں، غیروں سے بات کرتی ہیں، اجنبی لڑکوں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، یہ بات ان کے علم میں بھی ہوتی ہے، لیکن باپ منع کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، ماں منع کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ لڑکیاں بھاگ بھاگ کی برائیوں میں گرفتار ہو جاتی ہیں، ان کے تعلقات غیر اسلامی ہوتے ہیں، اور زناکاری اور بدکاری میں وہ ملوث پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اسلام نے جو ان کے اوپر بڑا احسان کیا ہے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام سے قبل جو عورتوں کی درگت تھی اور ان کی جو بدترین حالت تھی، اسلام نے اس حالت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اسلام سے قبل جب کسی مرد کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی تھی کہ ان کے گھر لڑکی پیدا ہونے والی، تو اس آدمی کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور اس کے اندر گھٹن پیدا ہونے لگتی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ آدمی اس خوشخبری کو پا کر اپنا چہرہ لوگوں سے چھپائے پھرتا تھا کہ میں اتنی بڑی ذلت کو کیسے برداشت کروں گا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہونے والی ہے، میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہے۔ وہ سوچتا تھا ایمسکہ علی ہون، کہ کیا اس اولاد کو، اس بیٹی کو ذلت و رسوائی کے ساتھ باقی رکھیں، ام یدسہ فی التراب، یا کہ اس بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الا ساء ما یحکمون، کہ افسوس، ہائے یہ لوگ کیسا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اسلام سے قبل عورتوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح اسی موضوع کو قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ بیان کیا گیا، سورۃ التکویر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت میں زندہ درگور کی ہوئی بچیوں کو، لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ لڑکیاں، وہ بچیاں جن کو ان کے والدین نے زندہ زمین میں دفن کر دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی لڑکیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی بدولت انہیں قتل کیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن کی یہ دونوں آیتیں اس بات کی طرف
اشارہ کرتی ہیں کہ اسلام سے قبل لڑکیوں کی اور پھر علی العموم عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی احترام نہیں تھا۔ اگر احترام دیا ہے، عزت دی ہے، وقار بخشا ہے تو مذہب اسلام نے عورتوں کو بخشا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، اے میری امت کے لوگوں سنو، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ حرام قرار دیا ہے کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانی کرو۔ والدہ کی نافرمانی کرنا، ان کا دل دکھانا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کی عزت نہ کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنا، ان کی صحیح باتوں کو نہ ماننا، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حرام ہے۔ آج دیکھیے گھروں کا جائزہ لیجئے، والدین کی کتنی کھلے طور پر نافرمانی ہوتی ہے۔ باپ کہتا ہے یہ کرنا، اس کی بات جائز ہوتی ہے اور مبنی پر حق ہوتی ہے، لیکن ہمارے نوجوان ایسے، نوجوان لڑکے بھی، نوجوان لڑکیاں بھی جو والدین کی ناقدری کرتی ہیں، والدین کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کے حکموں کی مخالفت کرتی ہیں، میرے بھائی اس کے باوجود بھی کہتے ہیں مسلمان مسلمان ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ومنع الوہات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ اگر کسی دوسرے کا حق تمہارے اوپر ہے تو تم اس کے حق کو دینے سے منع کرو۔ اگر کسی کا حق تمہارے اوپر ہے، کسی کا قرض تمہارے اوپر ہے اور وہ اگر مانگ رہا ہے، چاہے جس شکل میں قرض ہو، جس شکل میں اس کا حق ہو، تو آپ لوٹانے سے منع کر دو، میرے بھائی یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کا کسی کے اوپر حق نہیں ہے، ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، طاقت کے بلبوتے پہ یا جاہو منصب کے بلبوتے پہ اگر آپ اس سے اس کا حق لینا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی حرام۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو موت شہید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، اے مسلمانوں سنو، اے مسلمانوں سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم لڑکیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ قرآن نے بھی منع کیا زندہ درگور کرنے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین بن کر آئے اور آخری نبی اور رسول بن کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپر رحمت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بھی، اس بات سے بھی تمہیں منع کیا ہے کہ کثرت سے قیل و قال کیا کرو، یعنی ایسا کیوں ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، لایانی گفتگو میں پڑھو، بے سود کی باتوں میں پڑھو۔ آج کتنے لوگ ایسے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سڑک پہ بیٹھ جائیں گے، جو کیا چائے کی دکان میں بیٹھ جائیں گے، کسی کے دروازے میں بیٹھ جائیں گے، بے تکی باتیں کیا کرتے ہیں، لایانی بات کیا کرتے ہیں، گناہ پر مشتمل ان کی باتیں ہوتی ہیں، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اور ایسے کاموں میں اور ایسی باتوں میں آج کثیر تعداد میں مسلمان میرے بھائیوں مشغول ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ حرام قرار دیا ہے کہ تم کثرت سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا کرو، چاہے اس سوال سے مراد بھیک مانگنا ہو، اپنے کیا ہاتھوں کو غیروں کے سامنے کیا پھیلانا ہو، یا دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں بیجا سوالات کرنے ہوں، میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِذَاعَةَ الْمَالِ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے ان میں سے یہ بھی ہے
کہ تم اپنے مالوں کو ضائع، اپنے مالوں کو برباد کرو، ایسے کاموں میں اپنے مالوں کو لگاؤ، اپنے پیسوں کو خرچ کرو جہاں لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اسلام نے جن چیزوں میں پیسہ خرچ کرنے سے منع کیا وہاں پیسہ لگائیں، جہاں نہ کوئی دینی مصلحت ہے نہ دنیاوی مصلحت ہے آپ وہاں پہ خرچ کریں، اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کریں، آمد کم ہو خرچ زیادہ کریں۔ میرے بھائیوں ان چیزوں سے بھی اسلام نے ہماری شریعت نے منع کیا۔ میرے بھائیوں اس حدیث کا اصل پیغام یہ تھا کہ اسلام نے عورتوں کو وقار بخشا، اسلام نے عورتوں کو عزت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زندہ دفن کیے جانے سے منع فرمایا۔ میرے بھائیوں اس حدیث کی شرح جب آپ پڑھیں گے، میں نے کہا کہ یہ صحیح بخاری کی روایت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جو صحیح بخاری کے سب سے معروف اور مشہور شارح ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھا کہ سب سے پہلے اسلام سے قبل، یاد رکھیے گا، اسلام سے قبل سب سے پہلے جس شخص نے اپنی بیٹی کو دفن کیا، اسلام سے قبل سب سے پہلے جس شخص نے اپنی بیٹی کو دفن کیا اور لوگوں نے ان کا دیکھا دیکھی اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے لگے، وہ قیس بن عاصم التمیمی۔ قیس بن عاصم التمیمی ہوا کہ ایک مرتبہ کچھ ان کے دشمنوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، قیس بن عاصم التمیمی کے کچھ دشمنوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کی بیٹی کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب جس کی وجہ سے یہ کافی ناراض ہوئے، بعد میں حالانکہ دونوں کے مابین صلح ہو گئی اور انہوں نے اپنی بیٹی کو اختیار دیا کہ تم جہاں جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو۔ چنانچہ ان کی جو بیٹی تھی اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، لیکن اس معاملے سے اور اس واقعے سے اتنے یہ قبیضہ خاطر ہوئے اور اتنے یہ ان کو حیا آئی کہ انہوں نے قسم کھا لیا کہ آئندہ جب بھی میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی میں اس کو زندہ درگور کر دوں گا۔ چنانچہ جب پہلی مرتبہ قیس بن عاصم التمیمی نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تو اس کے بعد سے عربوں میں یہ بیماری تھی، صرف ایک آدمی کے اندر نہیں، پورے عرب سماج کے اندر یہ بیماری تھی کہ عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اور اس واقعے کے بعد دیگر عرب بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے لگے۔ میرے بھائیوں اسی طرح اسلام سے قبل عام تھا یہ کہ لڑکوں کو لڑکیوں کو زندہ قتل کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، ان کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں اسلام سے قبل کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے عورتوں کو بچانے کی کوشش کی، زندہ درگور کی جانے والی عورتوں کے لڑکیوں کے سپورٹ میں آئے اور جن لوگوں نے عورتوں کی حمایت کی اسلام سے قبل ان میں کے ایک شخص ساسا بن نادیہ التمیمی، ساسا بن نادیہ التمیمی اور ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہیں خلافت بنو امیہ کے اندر جن کو فرزدق کہا جاتا ہے۔ فرزدق بہت مشہور شاعر ہے اور جن کا نام حمام بن غالب بن ساسا ہے۔ یہ ساسا بن نادیہ فرزدق شاعر کے دادا ہیں۔ جب ان کو پتا چلتا تھا کہ کسی لڑکی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے یہ بھاگے بھاگے جاتے تھے، اس لڑکی کا فدیہ ادا کرتے تھے اور اس کی جان کو بچا لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں آپ نے یہ جانا کہ اسلام سے قبل لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آخر کیسے انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، کیا طریقہ تھا زندہ مارنے کا۔ میرے بھائیوں اس چیز کو بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ زندہ درگور کرنے کا عربوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی تھی اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا تھا اور جب وعدے حمل کا وقت قریب آتا تو اس کا شوہر کہتا تھا کہ چلو فلاں جگہ چلو جہاں پہ گڑھا کھودا ہوتا تھا، اور جب اس عورت کا کو بچہ ہوتا تھا تو اس کا شوہر دیکھتا تھا بیٹا ہے یا بیٹی۔ جب یہ پتا چلتا تھا بیٹی ہے تو اس عورت کے قریب جو گڑھا ہوتا تھا اسی گڑھے میں اس بچے کو دفن کر دیتا تھا، گاڑ دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا۔ میرے بھائی یہ بھی ایک طریقہ تھا یہ لڑکی کے زندہ دفن کرنے کا۔ دوسرا طریقہ جو امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ بے دردی اور بے رحمی کی حد کی میرے بھائیوں غور کیجیے کہ ایک بچی دوسرا طریقہ جو تھا کہ اگر بچی کی عمر 6 سال کی ہو جاتی، بچی کی عمر 6 سال کی ہو جاتی اور دیکھیں کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹا ہو اور بیٹی ہو، 5 سال اس کی عمر ہو، 6 سال عمر ہو، کتنا نٹکھٹ بچہ ہوتا ہے، کتنا شرارتی بچہ ہوتا ہے، کیسی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کر رہا ہوتا ہے. ایسی عمر جب 6 سال کی عمر کسی کی بچی کی ہو جاتی تو وہ آدمی اس بچی کا باپ اس کی ماں سے کہتا، یعنی اپنی بیوی سے کہتا، اس کو عطر لگا دو، اس کو عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اس کو اچھا کپڑا پہناؤ. میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو آپ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں لے جائیں، اور رشتہ دار کے یہاں لے جانے کے بہانے جب جنگل میں چلا جاتا، صحرا میں چلا جاتا، کنویں کے پاس جاتا ہے، ساتھ میں بیٹی ہے، کتنی پیاری بیٹی ہوتی ہے. ہاں بیٹی ہوتی تھی، جب صحرا میں پہنچتا تو کہتا بیٹی سے اس کنویں میں دیکھو، اس کنویں میں جھانکو. جب وہ بیٹی کا جھانکتی اپنے باپ کی باتوں کو مانتے ہوئے، پیچھے سے یہ بے رحم باپ اس کو دھکا دے دیتا تھا اور اس کنویں میں بچی گر جاتی تھی اور اس کے اوپر ماٹی میرے بھائی کو ڈال دیا جاتا تھا. یہ اسلام سے قبل عربوں کی صورتحال تھی اور عورتوں کی صورتحال تھی. میرے بھائیوں، ان واقعات سے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عورتیں غور کریں، لڑکیاں غور کریں، جو آج اسلام کی نافرمانی کرتی ہیں، کتاب و سنت کی نافرمانی کرتی ہیں اور اسلامی پردے کی مخالفت کرتی ہیں، غیروں سے تعلقات بناتی ہیں، زنا کاری اور بدکاری میں ملوث ہوتی ہے، کہ اسلام نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا، کتنی عزت دی، کتنا احترام دیا، کتنا وقار بخشا ہے. میرے بھائیوں، وقت ختم ہونا چاہتا ہے، گرمی بھی زیادہ ہے. ایک حدیث کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے مشہور صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من ولدت له ابنة فلم يعدها، کہ اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو، بچیوں والے خوش ہو جائیں، لڑکیوں والے خوش ہو جائیں، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت، بہتر تربیت، اسلامی تربیت اور اسلامی تعلیم کی فکر کریں، بچیوں کو وقت دیں، بچیوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کی ضروریات کو جاننے کی کوشش کریں، مائیں ہوش کا نہ کھلیں، اپنی بیٹیوں پر نگاہ رکھیں. میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس بیٹی کو اگر اس کا باپ زندہ درگور نہیں کرتا ہے، اس کی توہین نہیں کرتا ہے اور اپنے بیٹے پر اس کو فوقیت نہیں دیتا. آج کیا ہے؟ آج اگر بیٹا ہوتا ہے خوشی منائی جاتی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی ہے، بیٹے کو اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے، اونچا مقام دیا جاتا ہے، مہنگی چیزیں خریدی جاتی ہیں، اس کی ہر آرزو کو پوری کی جاتی ہے. لیکن بیٹی اگر کہتی ہے، اس کی تمناؤں پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ ساری برائیاں میرے بھائی پیدا ہو رہی ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو بیٹی پر فوقیت نہ دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادخلہ اللہ بہا الجنہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کل قیامت میں جنت میں داخل کرے گا. میرے بھائیوں، بیٹیوں کی اچھی تعلیم کرنا، تعلیم دینا، اچھی تربیت دینا، ان کی اصلاح کرنا، ان کا خیال رکھنا، یاد رکھیے یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا آدمی جو لڑکیوں کا خیال رکھتا ہے، بیٹیوں کا خیال رکھتا ہے، وہ اور میں اس طرح جنت میں ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی آرزوؤں کو، جائز آرزوؤں کو پوری کرنا، میرے بھائیوں، یہ جہنم سے بچنے کا بھی سبب ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچیں تو آپ اپنی بچیوں کا خیال رکھیں. جتنی تاکید قرآن اور حدیث میں بچیوں سے متعلق ہے، بچوں سے متعلق نہیں ہے. اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اولاد یہ نعمت ہے اور نعمت آپ کے ہاتھ میں ہے. چاہے تو آپ بہتر تعلیم و تربیت کے ذریعے ان کو اپنے لیے نعمت بنا سکتے ہیں، یا کہ ان کو نظر انداز کر کے، ان کو ضائع کر کے، ان سے متعلق بے توجہی اختیار کر کے
अपने लिए ज़हमत नहीं बना सकते। ये आपके हाथ में है, औलाद आपकी है। आप ये देखिए आप क्या देखना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। आप अपने लिए जन्नत बनाना चाहते हैं, नेमत बनाना चाहते हैं, या ये कि आप अपने लिए ज़हमत बनाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि इन चीज़ों पे गौर किया जाए। ख़ास तौर से जो लड़कियों के मामलात बद से बदतर हो रहे हैं, उनकी तरबियत नहीं हो रही है, उनको तालीम किताब सुन्नत की तालीम नहीं दी जा रही, इन चीज़ों पर ख्याल रखा जाए ताकि हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा बने, हमारा मुआशरा दीनी मुआशरा बने, हमारा मुआशरा वो मुआशरा हो जो अल्लाह के रसूल का मुआशरा था, जो सहाबे कराम का मुआशरा था। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी बेटियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारी माओं की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारी बहनों की हिफाजत फरमाए। जब तक हम इस दुनिया में रहे किताब और सुन्नत पर अमल करते रहे, और जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।